کبھی سوچا ہے کہ یہ پروگرامنگ آخر ہے کیا؟ یہ صرف کوڈ کی لائنیں لکھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بار ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے اور پروگرامنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ گائیڈ کا استعمال کریں گے۔ تو ہمارا آج کا سفر 5 اہم حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہم اس بات سے شروع کریں گے کہ پروگرامنگ سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر ان عملی تکنیکوں تک جائیں گے جن سے کوئی بھی اپنا پہلا پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر پروگرامنگ سیکھیں ہی کیوں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی نوکری پانے کے لیے ضروری ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کہانی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ پروگرامنگ دراصل سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ ییل یونیورسٹی کے ایلن پرلز کا یہ کال پہلی نظر میں شاید تھوڑا عجیب لگے۔ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، بھئی منصوبہ بندی کرنے، سوچ کو ترتیب دینے اور تفصیل پر توجہ دینے میں بھلا کیا مزہ ہے؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرامنگ ہمیں وہ ساری اہم ذہنی مہارتیں سکھاتی ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوڈ لکھنا ایک طرح سے دماغ کی ورزش ہے۔ یہ تنقیدی سوچ، مسائل کا گہرائی سے تجزیہ کرنے اور پھر تخلیقی حل نکالنے کی صلاحیت کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ ایسی مہارتیں ہیں جو صرف کوڈنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہیں۔ اچھا، تو پروگرامنگ کی سب سے بنیادی سچائی کیا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک پروگرامر اور کمپیوٹر کے بیچ کے تعلق سے۔ اور وہ سچائی یہ ہے جو شاید تھوڑا حیران کن لگے، کمپیوٹر ناقابل یقین حد تک بے وقوف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ صرف اور صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ ایک لفظ زیادہ نہیں، ایک لفظ کم نہیں۔ ان کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہماری ہدایات کا ایک دم پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر کمپیوٹرز کو بالکل مکمل اور درست ہدایات چاہیے تو پھر ہم انہیں یہ ہدایات دیتے کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے پروگرام۔ ایک پروگرام کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قدم بقدم دی جانے والی ہدایات کا ایک مکمل سیٹ ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے یہ کھانا پکانے کی ایک بہت ہی تفصیلی ترکیب ہے، جہاں کمپیوٹر ہر ہدایت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ ہمیں بہترین ہدایات دینی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہدایات ہم لکھتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ متغیرات کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے یہ نام والے ڈبے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارا پروگرام اپنی ضرورت کی معلومات جیسے کوئی نمبر یا کوئی نام محفوظ کر سکتا ہے۔ اب ہر ڈبے پر ایک لیبل بھی تو ہوتا ہے نا، جو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا رکھا جا سکتا ہے۔ اسی کو ڈیٹا کی قسم کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ اس ڈبے میں پورے نمبر رکھنے ہیں یا اعشاریہ والے نمبر رکھنے ہیں یا پھر حروف۔ یہاں کچھ سب سے عام ڈیٹا کی اقسام ہیں، جیسے انٹ ہے۔ یہ استعمال ہوتا ہے پورے نمبروں کے لیے، جیسے 5، 20 یا 1000۔ فلوٹ اعشاریہ والے نمبروں کے لیے کام آتا ہے، جیسے 3.14 اور 4 کا مطلب ہے کیریکٹرز، جو صرف ایک حرف محفوظ کرتا ہے، جیسے A یا B۔ صرف ڈیٹا کو ڈبوں میں رکھنا کافی نہیں ہے، اصل مزہ تو تب ہے جب ہم اس ڈیٹا کے ساتھ کچھ کریں، اور ایسا کرنے کے لیے ہم ریاضی کے وہی بنیادی اصول استعمال کرتے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ ٹیبل دکھاتا ہے کہ ہم کوڈ میں ریاضی کیسے لکھتے ہیں۔ جمع اور تفریق تو ویسے ہی ہیں، لیکن ضرب کے لیے ہم ستارے یعنی سٹار کا نشان استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک خاص آپریٹر بھی ہے، ماڈیولس، جسے فیصد کے نشان فیصد سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کے بعد باقی بچنے والی رقم بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 کو 3 سے تقسیم کریں تو 1 باقی بچتا ہے، تو 10% 3 کا جواب 1 ہوگا۔ اوزار تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن اب بات کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ضروری چیز کی، اور وہ ہے ایک پروگرامر کی طرح سوچنا، کیونکہ بہترین اوزار بھی صحیح ذہنیت کے بغیر کسی کام کے نہیں۔ ایک اچھا پروگرامر بننے کے لیے کچھ عادتیں اپنانا بہت ضروری ہے۔ ان میں شامل ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر گہری نظر رکھنا، ایسا کوڈ لکھنا جسے بار بار استعمال کیا جا سکے، اور ہاں، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ کمپیوٹر کو ہر بات بالکل صاف صاف بتانی پڑتی ہے۔ اور ان سب میں سے جو ایک چیز سب سے اہم ہے نا، وہ ہے تفصیل پر توجہ دینا۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ کمپیوٹرز کو بالکل پرفیکٹ ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی یا تک کہ ایک کوما کی غلطی بھی پورے پروگرام کو خراب کر سکتی ہے۔ آخر میں چلیں ایک بڑے کام کے فریم ورک پر بات کرتے ہیں جسے ڈیزائن کی ترکیب کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی پروگرامنگ کے چیلنج سے نمٹنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ مثال بالکل صحیح ہے۔ ڈیزائن کی ترکیب پروگرامنگ کی بنیادی تکنیکوں میں مہارت حاصل کرنے جیسا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان تکنیکوں پر اتنی مشق ہو جائے کہ یہ عادت بن جائیں، تاکہ اصل توجہ مسئلے کو حل کرنے پر مرکوز رہے۔
ये तरकीब एक बहुत वाज़ेह और सीधा सा रास्ता बताती है। आप मसले का तज्ज़िया करने से शुरू करते हैं, कुछ मिसालें बनाते हैं, अपने इक़दामात लिखते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और फिर उसे बेहतर बनाते हैं। ये किसी भी आइडिया को एक चलते हुए प्रोग्राम में बदलने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। तो अब बुनियादी औजार भी हैं और एक नक्शा भी। सवाल ये है कि इस नए इल्म से आप सबसे पहला कौन सा मसला हल करेंगे? अपनी तख्लीकी सलाहियतों को काम पर लगाएं, क्योंकि इम्कानात की कोई हद नहीं है।